بچی کی عمر کوئی 4-5 سال ہے. تو بچی کا نام میں خود سے نہیں بتا رہا، نہ اس کے باپ کا نام بتا رہا ہوں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ان کا نام بتائیں، ہم نے صرف انفارمیشن شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اپنے چچا کے گھر گئی، ساتھ ساتھ ہی گھر ہیں ایک محلے میں. تو باہر دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھلنے میں تھوڑی سی ذرا دیر ہوئی تو ایک شخص آیا، تو اسے آ کے نے اس بچی کو نا زبردستی اس کی مرضی کے بغیر اس کو چومنا شروع کر دیا، یا کوئی ایسی بیڈ ٹچ کرنا شروع کر دیا. تو بچی نے شور مچایا تو 2-3 لوگ آئے. آنے کے بعد وہ فرار ہو گیا. انہوں نے پھر متعلقہ تھانے میں درخواست دے دی. لیکن ساتھ میں کسی کی CCTV کیمرے کی میں انہیں جا کے چیک کیا تو اس میں وہ شخص وہ حرکت کرتا ہوا بچی کے ساتھ بیٹ ٹچ کرتا ہوا نظر آ گیا. تو وہ ویڈیو پھر وائرل ہوئی. وائرل ہونے کے بعد جو ہے نا IG ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے اس کا نوٹس لیا، اور DPO جو ہیں تونسا، ان کو ولایت خان، طارق ولایت نام ہے ان کا، ان کو ٹاسک دیا. انہوں نے کوئی ٹیمیں بنائی اور پولیس کی ٹیموں نے مشترکہ 2 ٹیمیں بنائی. انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے نا ملزم شاہ نواز کو کہیں سے گرفتار کر لیا. اس میں نا ہیومن جو ہے نا انٹیلیجنس نے کام کیا زیادہ. ہیومن انٹیلیجنس مطلب اس کی CCTV سے فوٹو نکال کر وہ انہوں نے دکھائی. بار بار پھیل گئے نا، جب IG کا حکم ہو گیا کہ پکڑو اس ملزم کو، تو اب ملزم گرفتار ہو گیا ہے. اور اس آپ کو پتا ہے اس سے پہلے قصور میں بھی ایسا ہوا تھا. قصور میں ایک واقعہ ہوا سے ایک بچی کو گلی میں جاتے ہوئے ایک شخص نے اسی طرح ہی بچی کے ساتھ اس نے بیڈ ٹچ کیا، تو اس کو پھر اس کی بھی CCTV فوٹیج وائرل ہوئی. اس کو پولیس نے پکڑ لیا، قصور پولیس نے پکڑ لیا، CCTV جو پولیس ہے اس نے پکڑ لیا. تو اس کی ایک عجیب سی سزا سامنے آئی تھی کہ اس کے نیفے اس کے ڈب میں، اس کو ڈب جو ہوتا ہے یہ شلوار کی پسٹل لگا ہوا، وہ چل گیا، اور چلنے سے اس کا جو اعزاز مخصوصہ جو ہے وہ مطلب نامرد ہو گیا. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک لوگوں کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے قانون کا. اگر خوف ہو، اگر اس کو پتہ ہو کہ میرے ساتھ اگر میں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے اس قانون کی جو مجھے یہ سزا ملے گی، تو اس طرح کی جرت کوئی نہ کرے کسی بچی کے ساتھ جاتا ہے. یہ خرابی کیا ہو رہی ہے؟ ہمارے خرابی یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار موجود نہیں ہے، بے روزگاریاں ہیں، اور لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی. اگر کسی کی شادیاں ہیں تو ناکام ہیں. تو ان کا نہ وہ مینٹلی حالات کچھ اس طرح کے خراب ہو چکے ہوئے ہیں، اور موبائل کے اوپر ہر چیز موجود ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے، بیڈ ویڈیوز کو دیکھ کے، ان کو دیکھ کے ان کے نا یہ دماغ کام کرنے چھوڑ گئے ہوئے ان لوگوں کے. اور ٹھیک ٹھاک نارمل شخص ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو حیوانگی ان کے اندر آ گئی ہے. میں تو آپ کے پروگرام کے سے میں ایک بار بار ریکویسٹ کروں گا، اکثر میں نے دیکھا ہے عام گلیوں میں یہ چھوٹے بچے 4 سے 5 سال کی بچیاں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، آپ لوگ بھیج دیتے ہیں بازار سے چیزیں لینے کے لیے، ایون کہ گھر کی کوئی دال یا کوئی چینی لینے کے لیے. خدارا ان بچوں کو مت بھیجیں. اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں اس سے پہلے کہ ہم ایسے نصوروں کا کوئی میں بات کر رہا ہوں کوئی اس کا نامرد کر دیا، یہ کر دیا، لیکن ایسی حرکت ہو کیوں؟ آپ بچوں کی اپنے کی حفاظت ہے، بچے آپ کی حفاظت ہے. کہ پہلے سے کہا جاتا ہے تجوری کی حفاظت خود کرنی، اس کی چابی کی حفاظت خود کرنی، کسی اور نے نہیں کرنا. تو یہاں پہ حالات یہ ہو چکے ہوئے ہیں، یہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ لوگ حیوانیت میں نہیں دیکھتے کہ اس سے رشتہ کیا ہے، یا اس کی ایج کیا ہے، یا یہ کون ہے. وہ اپنے حیوانیت کا، میں اب اس کے آگے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں. بچوں کی میل فیمیل، اپنی خواتین کی اپنے گھر کو کنڈی لگا کے رکھیں، اور اکیلے مت چھوٹے بچوں کو بھیجیں. یہ صورتحال ہے. سر ڈکی بھائی جو کہ ایک پاکستانی مشہور یوٹیوبر ہیں، ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. کوئی ٹریڈنگ ایپس ہیں یا جوا ایپس ہیں، اس کے حوالے سے باقی بھی یوٹیوبرز ہائی لائٹ ہو چکے ہیں. یہ سارا کیس کیا ہے، اور ڈکی بھائی کی وائف بھی انوالوڈ ہے یا نہیں، یہ بھی پلیز بتائیے. اچھا بشرا، اب اس میں ڈکی بھائی میں کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. ان کو مطلب ان کا ریمانڈ مل گیا، پھر ریمانڈ مل گیا، ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور پتہ یہ کسی نے باتیں جو خبریں جو آ رہی ہیں ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا، ان کو مارا بھی گیا. یہاں پہ نا ڈکی بھائی بڑا کچا نکلا نا. وہ یہ بھی پتہ لگا انہیں اپنے موبائل فون کے پاسورڈ دے دیے. یہاں پہ ایک پولیٹیکل واقعہ تھا ماضی میں، وہ اسے نیب پاسورڈ نہیں لے سکی تھی، تو انہوں نے پاسورڈ دے دی ڈکی نے نا.
تو پاسورڈ جب دے دیں نا، پاسورڈ دے دیں تو آپ کا عام یہ ڈکی تو پھر کوئی اس میں انوالو ہے نا کہ گیمبلنگ کی جو ایپس ہیں ان کی ماڈلنگ کرتا تھا، ترغیب دیتا، جو اس کے اوپر ایف آئی آر ہے، جو اس کے اوپر جو ایف آئی آر کی گئی. لیکن یہ آپ کو بتاؤں یہ ایف آئی آر جو ہے نا ایک انڈیویجول کے اوپر ہے، ڈکی کے اوپر ہے. اس کے بعد 2 3 4 اور بندے ہوں گے، ان کو پکڑا جائے گا جو یہ پبلسٹی کرتے تھے. آپ ایپ تو ابھی تک بند نہیں ہوئی، آپ نے ڈکی کو پکڑا ہے. آپ نے یہ بتائیں کہ ابھی تک یہ جو ایپ جو چل رہی ہیں جہاں سے یہ آپریٹ ہو رہی ہے وہاں پہ اس کنٹری میں جا کے بتائیں، اس کنٹری میں جا کے اس کے خلاف کارروائی کروائیں یا کارروائی کریں. آپ نے ڈکی کو پکڑ لیا، ڈکی سے میری کوئی ہمدردی نہیں، کوئی دوستی یاری نہیں ہے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ڈکی صاحب جو مطلب لوگوں کو ترغیب دیتے تھے، اس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں، بڑے بھی شامل ہیں، لڑکیاں بھی شامل ہیں. اور یہ والا آپ کو بشر یاد ہے ہم نے ایک دفعہ آن لائن فراڈ کی بات کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ جناب جی ایک بزرگ داڑھی والا بابا آئے گا، وہ کہے گا جی میں نے ابھی یہ اتنے یہ کیے تھے، ویڈیو بنی ہوئی ہے، ماڈلنگ کر رہا ہے. جیسے یہ ڈکی کے اوپر الزام ہے، اس طرح کی ماڈلنگ اور بے شمار ہے. اور ابھی کھولو، ابھی آپ اپنا ویڈیو کو دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، یوٹیوب پہ ایڈ چل رہے ہیں، ان ایپس کے ایڈ چل رہے ہیں، باقاعدہ چل رہے ہیں. اور ڈکی صاحب کا یہ ہے کہ اس نے جو پاسورڈ دیا کیوں نہیں دینا تھا؟ ویسے تو وہ شریف آدمی ہے نا، عام آدمی ہے، وہ کون سا کرمینل ہے؟ وائٹ کالر کرائم کیا ہے نا اس نے. وائٹ کالر کرائم میں تو عام لوگ ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. جو پولیس کے ابھی میں نے دیکھ رہا تھا، جو سرفراز صاحب ہے، ایڈیشنل ڈی جی ہیں میرا خیال، یہی چلو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں تو یا ڈائریکٹر ہیں اس میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے. ان کا میں نے کسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، منصور علی خان صاحب کے ساتھ، ان کے پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے یہ جو ڈکی ہے. تو ڈکی بھائی، تو ڈکی تو دیکھو نا، اس کو تو 2 لیٹر کیا ایک دبا پڑنا تو اس نے کہنا ایلو پائن. عام آدمی اس سے کون سے کوئی تھانے دیکھے ہیں یا اس نے کون سی کوئی جیلیں دیکھی ہیں، نہیں دینا تھا. تو یہ عام آدمی کا جو موبائل ہے، میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے عام بندے کے موبائل کا اگر کسی کے پاس پاسورڈ چلا جائے، کوئی اس کو کھول کے دیکھے تو اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں قابل اعتراض ہوں گی جو اس کے لیے قابل اعتراض ہوں گی. آپ کی پرسنل لائف ہوتی ہے بہت ساری چیزیں. اور ڈکی صاحب کا تو اس پہ تو بہت سارا جو ڈالرز کا آنا جانا، یہ سارا چیز تھا. لیکن اصل میں اس میں ڈکی ایک بندہ ڈکی صرف نہیں ہے، اس کی بہت سارے یوٹیوبر، فیمس یوٹیوبر، ٹک ٹاکر، اور باقاعدہ انہوں نے ایسی گیمبلنگ جو ایپس ہیں ان کی مطلب ان کے اس میں وہ جو کیا کرتے ہیں یار، وہ جو ایڈ میں پرفارم کیا ہوا ہے انہوں نے، اس میں بتایا ہوا کہ جی ہاں جی آپ آئیں، اس میں اس کو کھیلیں، یہ کریں، پروموشن کی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ایسے ایک میری نظر میں نا، جو ایک ماڈل جو ہوتا ہے نا، ماڈل اداکار آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا، اس نے تو اداکاری کر دی ہے، کہیں بھی کرنی ہے تو وہ اتنا انوالو نہیں ہوتا. لیکن ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا اس پہ شیئر ہوتا تھا، جو گیمبلنگ ہوتی تھی، جو لوگ جوا کھیلتے تھے اور پیسے ڈالتے تھے اس میں. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ آن لائن جتنے بھی سسٹم ہے جس میں کچھ نظر نہیں آ رہا اور آپ کا پیسہ جا رہا ہے، یہ گیمبلنگ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. میں یہاں پہ ہمارے لاہور کے اندر 1 2 ایسے ادارے ہیں، یہ شادمان کے پاس بھی ایک ادارہ ہے جس میں آپ جائیں اور جا کے کھیلیں، آپ کو ٹیلی فون آتے ہیں اور باقاعدہ وہ سرکاری بنا ہوا ہے. اس کا بھی اگر آپ دیکھیں ذرا تو اس میں کئی لوگ کنگال ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ گولڈ کا ریٹ اس میں لگا دیں، گولڈ کا ریٹ کو خرید لیں، بائی کر لیں، یہ کر لیں، وہ کریں، اس میں وہ جوا ہی ہے. اور کیا ایک دم پتہ چلا کڑکڑ کر کے گولڈ کا ریٹ گر گیا یا چڑھ گیا. تو جوا کیا ہوتا کیا ہے؟ جوا یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں، کرکٹ میچ آپ کہتے ہیں جناب جی یہ بابر اعظم کھیل رہا ہے تو یہ جناب چھکا لگائے گا ابھی. اچھا وہ چھکا لگ گیا تو آپ کو پیسے مل گئے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ جو ایپس چل رہی ہیں اس میں بہت ساری ایپس ایسی بھی ہیں جو جوا ایپ ہیں. ایک تو یہ والی ایپس ہے نا جس کے یہ مشہوری کرتے ہیں. کچھ ایپس ایسی ہیں جو گھوڑ ریس اور میچز کی جو ہے، یہ کیا کرتے ہیں کہ عام کاؤنٹی کے میچز میچ ہو رہا ہے، میچ شروع ہوا، ٹائم ہوا تو جو جوا کھیلنے والے لوگ فوراً آن کر کے موبائل بیٹھ کے، تو وہ میچ ادھر ہو رہا ہے اور اس کے اوپر پیسے لگ رہے ہیں. فار ایگزامپل کوئی ABC کوئی کرکٹر ہے، اس کے اوپر لگ رہے ہیں، یا 1 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں، T20 میچز ہوتے ہیں،
میچ پہ کہہ رہے ہیں 80 ایک اس کے اوپر جناب جوا لگ رہا ہے، پتہ لگا ہے، اس نے اینڈ میں دیکھا جوا ہینڈلر جو ہے بیٹھا ہوا، انہوں نے دیکھا اس نے ٹیم اے کے اوپر جناب کوئی $3 ملین کا جوا لگ گیا ہے، اور ٹیم سی کے اوپر جناب صرف لگا ہے ابھی $5 ملین کا، کیونکہ آپ نے ساتھ وہ ٹیم گندی ہے وہ تو ہار جاتی ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ ادھر اطلاع کرنی ہے جس کے اوپر جوا زیادہ لگا ہوا ہے پیسے، اس کو کہنا ہے وہ تم ہار جاؤ اور دوسری جیت جاؤ۔ اب جنہوں نے یہاں پہ پیسے لگائے ہوئے وہ سارے ہار جاتے ہیں، یہ سب فراڈ ہے۔ ٹھیک، یہ جو ساری پروموشنز یہ جنہوں نے کی ہے وہ کچھ اچھا ہاں، اس میں آپ کا کوشچن تھا اس کی بیوی کا۔ دیکھیں بیوی جو ہوتی ہے نا، بیوی ضروری نہیں کہ کرائم میں شامل ہو، بیوی شوہر کی اس کی مرہون منت ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ عروب جتوئی لڑکی جو ہے وہ ایک اچھی فیملی سے لڑکی ہے، وہ کوئی جوا شوا ایپ خود کرتی ہوگی، اور نہ ہی ڈکی نے اس کو یہ بتایا ہوگا کہ میں جوا کھیلتا ہوں، کیونکہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا جو جوا کھیلیں یا بری حرکتیں کریں، وہ اپنی فیملیز کو، اپنی ماں کو یا اپنی بیوی کو نہیں اس میں شامل کرتے، نہ بتایا جاتا ہے۔ اب یہ تو ایک چل پڑتا ہے، جو گہرا پانی ہے، پانی اسی طرف جا رہا ہے، ہر کوئی چیز اسی طرف جا رہی ہے، اسی طرف جا رہی ہے۔ اور ویسے میں تمہیں بتاؤں ایک اور بات، ان قریب ابھی ڈکی کی کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو آ جائے گی جس میں اس نے وہ کہہ رہا ہوگا میں معافی چاہتا ہوں، میں غلطی کرتا ہوں، یہ ہے وہ، ایک ہمدردی والا سائڈ نکالنے کے لیے۔ اور دوسری یہ ہے کہ باقی اب تو بات یہ ہے نا، باقی لوگوں کو پکڑیں، ہر بندہ میں نام نہیں لیتا ہوں، ان کو پکڑیں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو اس کے ساتھ ہوا ہے، ان کو بھی لتر ویسی طرح پڑھیں، چاہے وہ کوئی فلم سٹار ہے، چاہے وہ کوئی کسی کھیل کا پلیئر ہے، چاہے وہ کوئی ٹک ٹاکر ہے یا جو کوئی بڑا یا چھوٹا ہے، اس کو بھی اسی طرح ہی ذلیل کر کے پکڑے، اس کو بھی اسی طرح جب ڈکی کو کھڑا کر کے انہوں نے اس کو تشدد کیا ہے، اس کو پینٹی لگائی ہے، اس کو سونے نہیں دیا، جو اس کی تذلیل کی ہے، ان کو بھی اسی طرح کرے، ایک ہی طرح کے کرنا چاہیے۔ اور میرے اپنے اداروں کا پر مجھے یقین ہے کہ یہ کریں گے، اور میں جو اس کے FIA کے DG اور DG جو ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے، اور یہ سرفراز صاحب سے میں یہ بولوں گا کہ اس وقت نا بہت سارے لوگ ایسے ایکٹیو بھی ہوئے ہیں جعلی قسم کے، جو ہے نا اس طرح کے جو کوئی یوٹیوبر اور یہ لوگ ہیں ان سے رابطے کر کے ان سے فیسیں فوسیں بھی یا منتھلی ٹائپ کو چیزیں اپنے ریٹ بڑھانے کے چکروں میں ہیں، جو آپ کی بدنامی کی وجہ بن سکتے ہیں، ادارے کی بدنامی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ یہ بھی ذرا توجہ رکھیں، جو ایسی باتیں ہمارے تک آ رہی ہیں وہ ان کو فوری طور پہ دیکھیں تاکہ ادارہ بدنام نہ ہو۔ جب کوئی ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے لوگ اس کے خلاف بھی کارروائی باتیں کرتے ہیں۔ تو ابھی تو انہوں نے فیصل آباد میں بہت بڑی کارروائی کی تھی، ابھی اس کا کوئی فالو اپ نہیں آ رہا، وہ بھی ذرا مہربانی کریں، وہ بھی ذرا سامنے ہمارے تک لا دیں، ہم بتائیں۔ تو بہرحال جی ڈکی صاحب جو ہے نا برے پھنسے ہیں، برا ٹائم چل رہا ہے ان کا، باقی جو لوگ دائیں بائیں تتر بتر ہوئے ہیں، کچھ لوگ ابھی لاہور میں ہیں، تو مطلب پاکستان میں ہے، دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔